بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. نماز میت کے مستحبات سننے سے پہلے چلے امام صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں گے. راوی نے آگے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا مستحبات و مکروہات. مستحبات و مکروہات کی پابندی کریں گے تو گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ. تو پھر راوی نے سوال کیا کہ مولا شیطان انسان کو مومن کو سب سے آسانی سے کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ کہا مستحبات و مکروہات. تو راوی حیران ہو گئے کہ گناہ سے بچانے والی سب سے بہترین چیز مستحبات و مکروہات اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز بھی شیطان کا سب سے بہترین آلہ بھی جو ہے مستحبات و مکروہات. راوی نے گھبرا کہا مولا یہ تو بالکل آپس میں ٹکراتی ہوئی باتیں ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہو؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن عقل مندی اختیار کرے کہ پہلے واجبات کی پابندی اور حرام سے بچنے کی پریکٹس کرے اور اس کے بعد مستحبات و مکروہات کا خیال کرے تو یہ مستحبات و مکروہات بہترین چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے. اگر واجبات و حرام کا پہلے خیال کرے تو بہترین چیزیں مستحبات و مکروہات کی جو انسان کو گناہوں سے بچائے. اس لیے کہ شیطان واجبات و حرام کے مومن پر حملہ کرے گا تو پہلے اس کو مستحبات و مکروہات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ واجبات و حرام کے دائرے کو مستحبات و مکروہات نے گھیر کر کے رکھا ہوا ہے. اب جب شیطان حملہ کرے گا تو اس کے سامنے پہلا دائرہ جو آئے گا وہ مستحبات و مکروہات کا دائرہ ہے. اس سے عبور کرے گا تب واجبات و حرام کی طرف پہنچے گا, کیونکہ اس نے پہلے اپنی بنیاد مضبوط کی ہوئی ہے کہ واجبات کی پابندی کرنا, حرام سے بچنا, اس کے بعد اوپر کا اور غلاف چڑھایا ہوا ہے مستحبات و مکروہات. تو شیطان جب حملہ کرے گا تو پہلا اس کا سامنا مستحبات و مکروہات کا, اس سے عبور بڑی مشکل سے کرے گا اور واجبات اور حرام تک بڑی مشکل سے پہنچے گا شیطان. وہ مستحبات و مکروہات بہترین چیزیں جو انسان کو گناہوں سے بچائیں. لیکن اگر ایک انسان مومن نے بے وقوفی اختیار کی, احمق بن گیا شیطان کے ہاتھ, اور اس نے واجبات اور حرام کی بیس اور بنیاد کو مضبوط نہیں کیا اور پھر مستحبات کے پیچھے لگ گیا, تو پھر انسان کو شیطان ایک کھلونے کی طرح مستحبات میں مشغول کر دے گا, واجبات چھوڑوا دے گا, مکروہات میں مشغول کر دے گا, حرام کے اندر مبتلا کر دے گا, مکروہات میں مشغول کر دے گا, حرام کے اندر مبتلا کر دے گا. انسان کو جب چاہے گا شیطان کھلونا بن کر کے گناہوں میں مبتلا کرے. یہ سب سے بدترین چیز ہے انسان کے لیے کہ انسان مستحبات اور مکروہات کے پیچھے لگ جائے اور واجبات اور حرام کو چھوڑ دے. یہ انسان کی بے وقوفی اور احمق پنا اور انسان کے لیے انتہائی بے وقوفانہ اقدام ہوگا
کہ انسان جو مستحبات و مکروہات کے پیچھے لگ جائے، واجبات و حرام کو چھوڑ دے، شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر کے رہ جائے گا۔ اور جو ہے انسان کو سب سے زیادہ گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز بھی یہ مستحبات و مکروہات کے پیچھے جائے گا، واجبات چھوڑ دے، حرام جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کے ہاتھوں انسان کو اپنے آپ کو کھلونا بن نہیں دینا ہے، پہلے واجبات اور حرام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے، تو پھر مستحبات و مکروہات کی پریکٹس کرے، اور وہ دوسرے نمبر کے تقوی، پہلا نمبر کا تقوی کا مرحلہ یہی ہے کہ واجبات اور حرام اس سے بچتا رہے اور واجبات کی پابندی کرے، یہ پہلا مرحلے کا تقوی۔ پھر دوسرے مرحلے کا تقوی مستحبات کو انجام دے، مکروہات سے بچے، یہ دوسرے نمبر کا تقوی ہے، دوسرا مرحلے کا تقوی۔ پہلے اس بیس کو، بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے، تب تو اس کو مستحبات و مکروہات کام آئے، ورنہ وہ بیوقوف بن جائے گا شیطان کے ہاتھوں، اور مستحبات و مکروہات پہ شیطان لگا دے گا، اصل جو واجبات و حرام ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ جیسا آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ عزاداری کو، جو مستحب ہے اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اصل واجبات جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے خالی آرام سے کہ ہمیں جو نجات مل جائے گی۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے کہ مستحبات میں لگا دیا اور واجبات اور حرام چھوڑا، جو ہے آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نیازوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں مستحب کا، اور لا رہے ہیں کیا، غصب کر کے، حرام رشوت کما کر کے، سود کے پیسے، حرام کی پرواہ نہیں ہے ان کو، خالی نیاز کرنے کی پرواہ ہے۔ تو نیاز کے مستحبات میں لگا دیا اور حرام کے اندر یہ پرواہ نہیں کر، تو ایسی نیاز کیا کام کی، ایسی عزاداری کیا کام کی جس کے اندر سارے واجبات ہی چھوٹ گئے۔ اس لیے یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کے ہاتھوں انسان کھلونا بن کر کے رہ جائے گا۔ شیطان جب چاہے گا مستحبات مکروہات میں مبتلا کر دے گا، اور واجبات حرام چھڑا کر کے انسان کو گناہ گار کرتا رہے گا۔ اس لیے مومن شیطان کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنا کرتا، پہلے اپنی بیس کو، بنیاد کو مضبوط کیا کرتا ہے۔ اب آئیے مستحبات کا تذکرہ سے، جب آپ نے جو ہے اصل بنیادی بات سمجھ لی، چھٹے امام نے کتنی پیاری بات کہی ہے، دیکھا۔ تو اب جو ہے میت، نماز میت کے مستحبات، کہ انسان نماز میت پڑھے تو اس وقت طہارت ثلاث پر ہو، یعنی وضو، غسل یا تیمم۔ تیمم اس صورت میں کہ جب مجبوری ہو کہ پانی نہیں مل رہا، یا نماز میت نکل جانے کا خطرہ ہے، دیر ہو جائے، تو پھر جو ہے نماز میت میں بھی تیمم اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مجبوری میں تیمم کرے، ورنہ وضو اور غسل وہ پہلے مرحلے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب نماز میت انجام دے رہا ہو تو مرد کی میت تو سامنے، مرد کے درمیان والے حصے میں کھڑا ہے، اور اگر عورت کی میت ہے تو اس کے سینے والے طرف پر کھڑا ہو کر کے نماز انجام دے، نماز میت۔ تیسرا یہ کہ انسان ننگے پیر ہو کر کے نماز میت انجام دے، جوتے پہن کے نماز میت نہ پڑھے، کیونکہ آپ پہلے بیان کرتے ہیں کہ جوتے پہن کر بھی نماز میت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ننگے پیر ہو کر کے جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نماز میت کو بھی انجام دے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ چوتھا جو ہے مستحب یہ ہے کہ انسان تکبیرات کی ہے، اس میں ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیرات۔ پانچواں یہ کہ انسان اتنا میت کے اور جنازے کے قریب کھڑا ہے کہ اگر ہوا چلے تو ہوا کی حرکت سے اس کا لباس جنازے کے ساتھ ٹکرائے، اتنا قریب ہو۔ یعنی ویسے تو ایک قدم کا فاصلہ ہونا جائز ہے، لیکن ایک قدم سے بھی قریب جا کے بالکل جنازے کے ساتھ جا کے کھڑا رہے تاکہ ہوا آئے تو جنازے کے ساتھ اس کا کپڑا ٹکرائے، اتنا قریب رہنا ہے مستحب۔
چھٹا مستحب یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز میت کو انجام دے۔ ساتواں مستحب یہ ہے کہ امام جماعت زور سے تکبیرات و دعا کرے اور معمومین اور مقتدی وہ آہستہ آہستہ تکبیریں اور دعائیں پڑھیں گے، لیکن خود سے پڑھنا ضروری ہے، تب جا کر نماز میت ہوگی۔ اگر خالی خاموش رہتا ہے تو نماز میت نہیں، خود کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، تو زور زور سے پڑھے امام جماعت اور آہستہ آہستہ پڑھے مقتدی اور معمومین۔ پھر اس کے بعد امام جماعت کے پیچھے جا کر کے پڑھنا ہے، اگر مقتدی ایک بھی ہے تو پیچھے کھڑا رہے، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ اگر ایک مقتدی عام جماعت میں ہو تو آغاز کوئی تو کہتے ہیں کہ اس کو امام جماعت کے برابر میں آ کے تھوڑا سا پیچھے رہ کے کھڑا رہتا ہے، لیکن آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ وہ احتیاط مستحب ہے، کوئی تو احتیاط واجب قرار دیتے تھے، لیکن جو آغاز سیستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ سائڈ میں آ کے کھڑا رہے، لیکن جب نماز میت ہے اس میں پیچھے ہی ایک آدمی بھی ہو تو بھی پیچھے ہی کھڑا رہنا ہے، پیچھے کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز میت میں ایسی جگہ پر نماز پڑھیں کہ جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں۔ نماز میت سے پہلے، جماعت سے پہلے الصلاۃ 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 3 مرتبہ پڑھیں، اور نماز میت میں اگر کوئی حائض عورت ہے، حیض والی عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ اکیلی کھڑی رہے گی، جماعت بھی ہوگی اور اکیلے بھی کھڑی رہے گی۔ وہ کس طرح ہو؟ اکیلے بھی ہو اور جماعت بھی ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ چونکہ ایک قدم کا فاصلہ اس کی اجازت، ایک قدم کا مطلب ہے 3 فٹ، ایک گز جو ہے وہ فاصلہ کر کے کھڑی رہے تاکہ جماعت سے متصل بھی رہے اور الگ بھی نظر آئے کہ بالکل الگ بھی کھڑی ہے عورت۔ حائض عورت کا باقی جماعت سے جدا ہو کر کے اپنے آپ کو الگ بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جماعت بھی ہونا ہے، کیونکہ جماعت ایک گز کے فاصلے تک ہو سکتی ہے۔ جماعت کا قانونی ایک قدم جو ہے ایک گز کے برابر، ایک گز جو ہے 3 فٹ کا فاصلہ، جیسے کورونا وائرس آیا ہوا تھا، 1 فٹ کے فاصلے، 1 گز کے فاصلے پر فاصلہ رکھ کر کے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نماز میت میں بھی اسی طریقے سے اگر کوئی حائض عورت ہے تو اس وقت جو ہے وہ دور کھڑی رہے گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی، وہ مردوں میں آ کے نہیں، عورتوں میں آ کر کے، عورتوں میں جو ہے وہ 1 گز کے فاصلے پر کھڑی رہے گی، یا تو جو ہے پیچھے کی طرف 1 گز یا سائڈ کی طرف 1 گز جو ہے فاصلہ کر کے کھڑی رہے گی۔ اچھا، 4 پائی پہ جو ہے نماز جانا ہو جائے گی؟ 4 پائی پہ اونچی نہیں، ان کو الٹ دے تو برابر ہو جائے گی۔ عموماً دیہاتوں میں تو اس طرح الٹ نہیں، برعکس نہیں کرتے، الٹ نہیں کرتے، الٹتے نہیں، یہ ذرا مسئلہ ہے، ہاں کہ وہ جو گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے، مشکل ہے، وہ تو واجبات میں سے کرتے ہیں، اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے، 4 انگلیوں سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو مشکل لگ رہا ہے، اس کو جو ہے 4 پائی کو الٹ دے تو کام ہو جائے گا، الٹ کر کے اس کو میت رکھا ہو، زیادہ اونچی یا زیادہ جو ہے نیچے نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ سے مراد ہے عام طور پر 3-4 انگلی ہوتی ہے تو چل جاتا ہے، عرف میں یہ مسئلہ عرفی ہے، عرف میں 3-4 انگلی تک چل جاتا ہے، لیکن اتنا اونچا ہوگا جو گھٹنے تک آ جائے تو مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ بھی چلے گا، 4 پائی چلے گا، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اس طرح کی اونچا اور نیچے جو ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، شریعت نے ایک معیار دیا ہے، شریعت کے معیار ان کو پتہ چلے تو ان کے نزدیک بھی اونچا ہے، وہ مشکل ہے، چلے اگر جو بالکل کھٹلے جیسی ہو، یعنی ایسی ہو کہ بالکل وہ جو بیلن کی طرح ہوتی ہے، وہاں پر تو زیادہ ہے، گھٹنوں سے اوپر اتنی مشکل لگ رہا ہے، 4 انگلی سے زیادہ میرا خیال عرف قبول نہیں کرے کہ یہ اونچا کہے گی تو اونچا ہے،
ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بھی چلے گا، چونکہ دیکھتے ہی آئے نہیں سکتا، ان کو پتہ نہیں مسئلہ پتہ چلے کہ بھائی وہ برابری ہونا چاہیے، ان کو بتائے برابری ہونا چاہیے، تو یہاں پر تو برابری نہیں، چاروں گھٹنے تک آ رہا ہے یا ران تک آ رہا ہے، پھر تو یہ نہیں چلے گا، اس کے کھٹلے کو الٹا کر یا ایک اور اگر سیدھے ہی کرنا ہے تو اس کے پیر کاٹ دیں، پیر کاٹ دیں تو اسی نیچے ہو جائے گا، یا زمین میں گاڑ دیں، زمین میں اندر ہی زمین میں گاڑے گاڑیں گے، وہ کیا نام ہے، وہ زمین کو کھودنا پڑے گا، بڑا مسئلہ کرنا پڑے گا، صرف پیر ہی کاٹ دے اس کے ختم، برابر الٹنا بھی آسان ہے، الٹنا آسان ہے، سب سے بہترین یہ کیا الٹ دیتا ہے، لیکن ثابت علی نشفی جو تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں سینے تک بھی بلندی چلتی ہے، ان کو یہاں دیہات میں کس وجہ سے کوئی اجازت ہے، لیکن مسئلہ عرف ہی ہے، عرف کے نزدیک وہ برابر سمجھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عرف یہاں پر برابری سمجھ، یہ جو ہے گھٹنے تک یا ران تک آتا ہے مشکل ہے، میرا خیال ہے 3-4 انگلی تک کی اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے برابر ہے، بہت زیادہ اونچا ہوگا تو مشکل لگتا ہے، تابوت کے اندر جو ہے نا وہ کافی ہے، تابوت کو نہیں دیکھنا، اندر جو میت پڑی ہے وہ دیکھنا، 1-1 فٹ کے تو پائے ہوتے ہیں اس کے، تقریباً 1-1 فٹ کے پائے ہوتے ہیں، ہاں تو اس کو سمجھتا ہے ساتھ ہی ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ لیکن جو چارپائی میں تو صاف نظر آتے بہت اونچا ہے، چارپائی کے تو وہ تو 2.5 فٹ 3 فٹ کے پائے، 3 فٹ کے قریب ہوتی ہے، تو مشکل ہے وہاں پر یہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے فیصل نماز کھڑا ہے تو کھڑے رہنے کی جگہ سے نہ اونچے ہو نہ نیچے ہو، مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے، اس لیے مسئلے کے لحاظ سے اصل بات ہے عرف اگر اس کو برابر سمجھتا ہے، جیسے کراچی میں تھوڑا بہت جو ہے تابوت کے اندر ہوتا ہے تو برابر سمجھتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر عرف اس کو بھی اگر کہے کہ نہیں اس کے پائے اونچے ہیں تو یہاں پر بھی مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر عرف جو ہے کہ تک نہیں صحیح ہے، چارپائی میں وہاں پر اگر عرف جس سے آغا ثابت علی صاحب کہتے ہیں بہت معتبر اور بہت مقدس عالم کہتے ہیں کہ سینے کے برابر بھی برابر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، واقعی عرف اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مسئلہ عرفی ہے کہ عرف میں برابر مانا جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ عرف بہت سی جگہوں پر مختلف ہوا کرتا ہے، ہر جگہ کے اعتبار سے عرف میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جاتے ہیں تو نہروں میں اتنا گدلا پانی آتا ہے کہ جو لوگ اس کو مطلق قرار دیتے ہیں، لیکن اسی پانی کو کراچی میں لے کر آئے تو کہیں گے نہیں یہ تو مٹی والا پانی ہے، تو وہاں کا عرف اس کو مطلق مانتا ہے، لیکن کراچی کا عرف اس کو مطلق نہیں مانتا، یہاں بھی سیوی والا پانی بالکل کالا ہے لیکن عرف جو ہے اس کو مطلق ہی مانتا ہے، کالا پانی بالکل کالا ہے، اچھا جس طرح ڈالے گا کوئی کلر ڈالی ہوئی نہیں ہم سارا گندگی وہی جاتی ہے نا، قدرتی قدرتی نہیں، کراچی ساری گندگی سمندر میں جاتی ہے، گندگی کالا ہو گیا، بالکل کالا لیکن پھر بھی مطلق سمجھتے ہیں، ہاں لیکن مطلق مانتا تو بس ٹھیک ہے، عرف اس کو مطلق مان رہے کافی ہے، ہمیں تو مطلق پانی چاہیے، چاہے وہ کالا ہو چاہے پیلا ہو چاہے گدلا ہو یا مٹی والا ہو، اس سے مطلب نہیں، عرف کہے گا مطلق، اس میں سے بدبو بھی آتی ہے پھر بھی اس کو مطلق ہی سمجھتے ہیں، اچھا اس میں عرف عام چلے گا یہ مسئلہ جو ہے یہاں جو عرف عام جو ہے کہے کہ ہاں یہ پانی جو ہے عام پانی، یہاں متشریع چلے گا، یہ متشرع کام، اس میں جو ہے عام آدمی کہے کہ مطلب پانی ہے تو صحیح کام، اس میں عام جو لوگوں کا کام چلے گا، وہ کہے کہ ہاں بدبو والا بھی نہیں ہے اور عام پانی جو استعمال پینے کے لائق بھی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، جیسے میت والے مسئلے میں عرف عام چلے گا یا عرف جو ہے متشریع، پانی تو مطلب کے اعتبار سے عام لوگوں کی تشخیص کافی ہے، پانی کا نہیں تو میت والا جو مسئلہ ہے عرف اور ہاں وہ تو جو مسئلہ جانتا ہو اسی کو پتا ہوگا، نہیں پتا وہ تو کہے گا ہاں چارپائی کو جو ہے وہ اوپر جو ہے کتنی بھی رکھے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو جو ہے ان کے نزدیک تو وہ چکے وہ
بچپن سے دیکھتے ہیں کہ چارپائی میں پڑھتے ہیں تو ٹھیک سے उनको مسئلہ ہی نہیں پتہ ہے، مسئلہ پتہ ہے، انہی کے بارے میں پوچھیں گے، وہ اونچ نیچا سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے. صلی اللہ